لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه السلام: من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، کربلا وہ سانحہ ہے کہ وہ تا ابد انسان کی ہدایت کرتا رہے گا. کربلا کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں، کس اینگل سے آپ دیکھتے ہیں، کربلا آپ کو ویسا سمجھ میں آئے گا. میں نے اگر لال چشمہ پہنا ہوں تو مجھے سب چیزیں لال نظر آئے گی، کالا پہنا ہوں کالی نظر آئے گی، ہرا پہنا ہوں ہری نظر آئے گی. کربلا کو میں اپنے چشمے سے دیکھ رہا ہوں یا کربلا کو حسین ابن علی کے چشمے سے دیکھ رہا ہوں، فرق ہے دونوں میں. ہم ان مجلسوں میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ حسین ابن علی کے خیمے تک پہنچنا ہے. یہ ہمارا ایک گول ہے جو ہم نے پہلے دن سیٹ کیا. اور جس زمانے میں آپ زندہ ہیں اس زمانے سے کربلا کو اگر آپ تطبیق نہ دیں، آپ کربلا کو ایک ہسٹورک ایونٹ صرف سمجھیں اور آج کی دنیا میں کربلا کا اثر آپ کو نظر نہ آئے تو آپ نے کربلا کے ساتھ جسٹس نہیں کیا ہے. امام حسین نے کہا مثلی لا یبا یا مثلا، کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں. امام حسین نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ جب تک ظہور نہیں ہو جاتا یا ظہور کے وقت تک ہر زمانے میں یزید بھی رہے گا، حسینیت بھی رہے گی. ہم ان مجلسوں کے ذریعے سے ایک سوال کا جواب چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا اس زمانے میں، زمانے غیبت میں اپنے آپ کو اتنا تیار کر سکا ہوں کہ میں آج کے خیمے حسین یا خیمے مہدی میں شامل ہو سکوں؟ اگر میں خیمے حسین میں شامل نہ ہوں اور میرے پاس سب کچھ ہو تو میں کامیاب ہوں یا فیلئر ہوں؟ فیلئر ہوں میں. تو اصل خیمے حسین تک پہنچنا ہے. عزیزان گرامی، دیکھیے، محبت سے معرفت اور معرفت سے اطاعت، یہ سٹیپس ہیں. میں آج آپ کے سامنے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کچھ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. دیکھیں، کوفہ میں لوگوں نے خط لکھا امام حسین کو، اور 30,000 کے آس پاس روایتوں میں ہیں کہ خط آئے تھے امام حسین کو کہ آ جاؤ اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. سوال، محبت ہے؟ ہاں. دعوت ہے؟ ہاں. یہ بھی دعوت ہے کہ آئی ایم ریڈی ٹو سپورٹ.
مسلم آئے، 30,000 لوگوں نے بیعت کی، بیعت بھی کر دی، پھر کیوں ایسا ہوا کہ مسلم اسی کوفہ میں تنہا رہ گئے؟ غور کریے گا. امامت اور ولایت سے دو قسم کے نظریے ہیں. ایک یہ ہے کہ میں امامت کو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ امامت مجھے فائدہ دے رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ میں اصحاب علی اور اصحاب حسین کی طرح صرف اس تلاش میں ہوں کہ میں امامت کو کیسے فائدہ دے سکتا ہوں. کوفہ والوں نے جب خط لکھا تو خط کس قسم کے لکھے؟ آپ سوچئے، غور کریے. خط لکھا کہ وقت آ گیا ہے، فروٹس کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، ابھی آپ آ جائیں، ہم لوگ مل کے حکومت بنائیں گے، اور جب حکومت بنے گی تو مل بانٹ کے کھائیں گے. امام کو بلا رہے ہیں اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے. ہزاروں کا لشکر ہے، ہزاروں لوگ ہیں، آ رہے ہیں ساتھ میں. لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد آتا ہے اور ماحول بدلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی کوفہ میں کوئی مسلم کا ساتھ نہیں دیتا. میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ میرے دل میں آج جو محبت ہے وہ کون سی محبت ہے؟ بلانے والی محبت ہے یا آخری لمحے تک کھڑے رہنے والی محبت ہے؟ میں ایک مثال سے آج کی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. مولانا روم ایک مثال دیتے ہیں لیلا مجنو کی. ایک بار ایک مجنو ہوتا ہے، وہ گھومتے گھومتے لیلا کے محل کے سامنے آ جاتا ہے. لیلا پرنسس ہوتی ہے. تو جب لیلا کے محل کے سامنے آتا ہے، دربان سے پیغام پہنچواتا ہے کہ جا کے لیلا سے کہو کہ مجنو بھوکا ہے. مجنو بھوکا ہے. لیلا کھانا پروستی ہے، بھجوا دیتی ہے. پھر کہتا ہے بھوکا ہے، پھر لیلا کھانا بھجا دیتی ہے. کئی مہینوں تک لیلا جو ہے مجنو کو کھانا بھجواتی رہتی ہے. ایک دن لیلا اس دربان سے کہتی ہے، سپاہی سے کہتی ہے کہ آج جب مجنو کھانا کھا لے پیٹ بھر کے تو مجنو سے کہنا کہ کھانا تو تو روز کھا رہا ہے، میں نے تو اپنی محبت دکھا دی، آج وقت ہے تجھے اپنی محبت دکھانے کا. جب کھانا کھا لے تو اسی پیالے میں، اسی کاسے میں اس سے کہے کہ اپنی انگلی کاٹ اور اسے خون بھر کے مجھے دے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ تو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. مجنو نے کھانا کھا لیا. جب سپاہی نے کہا تو مجنو نے کہا جا کے لیلا سے کہہ دو یہ مجنو کھانا کھانے والا ہے، خون دینے والا نہیں ہے. یہ مجنو کھانا کھانے والا ہے، خون دینے والا. میں حسین کا کون سا مجنو ہوں؟ حسین کی دعاؤں سے پلنے والا یا حسین پر اپنا خون بھی دینے والا؟ لوگوں نے تاریخ میں وعدے کیے لیکن وعدہ خلافی کی، ساتھ نہیں دیا. آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام حسین جب مکہ سے نکلے ہیں تو امام حسین مکہ سے نکل رہے ہیں، الگ الگ جگہ کہتے ہیں 14 امام حسین علیہ السلام نے لوکیشنز پر امام حسین رکے تھے جب مکہ سے نکلے. اب غور کریں،
امام حسین کے ساتھ جو ساتھی ہیں یہ وہ ساتھی ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے حج کو چھوڑ دیا اور ولایت کے ساتھ آئے. حج کو چھوڑ دیا تھا نا، امام حسین نے کہا حج نہیں چاہیے تو انہوں نے بھی کہا نہیں چاہیے. ایک پہلی جگہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام پہنچتے ہیں، تاریخ میں اس جگہ کا نام لکھا ہے صفا. وہاں پر جب امام حسین پہنچتے ہیں تو وہاں پر امام حسین کو شاعر ملتے ہیں فرزدق. فرزدق سے امام پوچھتے ہیں بتاؤ فرزدق کوفہ کے حال کیا ہیں؟ فرزدق کہتا ہے مولا کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. دل حسین کے ساتھ ہے لیکن تلوار حسین کے ساتھ. سوال، کیا آج میرا دل حسین کے ساتھ ہے یا میری شمشیر بھی حسین کے ساتھ ہے؟ کیونکہ صرف دل حسین کے ساتھ ہو، شمشیر حسین کے ساتھ نہ ہو تو حسین شہید ہو جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام فرزدق کو جواب دیتے ہیں اور جواب کے اندر موت کے سلسلے میں بتاتے ہیں موت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں، میں کچھ جگہوں کو عبور کر رہا ہوں، غور کریے. امام حسین علیہ السلام ایک جگہ پہنچتے ہیں جس جگہ کا نام تاریخ نے لکھا ہے زبالہ. جب امام حسین وہاں پہنچتے ہیں تو امام حسین کو پتا چلتا ہے کہ مسلم شہید ہو گئے. آپ سینیریو سمجھیں کہ امام حسین قافلہ لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ. مکے کو حج کو ترک کیا ہے، کوفہ کے راستے میں جا رہے ہیں. راستے میں امام حسین کو پتا چلتا ہے کہ مسلم شہید ہو گئے، یعنی کوفہ کے حالات بدل گئے. امام حسین کا فرسٹ ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ امام حسین کہتے ہیں کہ جو میرے فالوورز ہیں ان کے اندر کلیئرٹی ہونا چاہیے، کمیونیکیشن میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے. امام حسین سب کو جمع کرتے ہیں اور ایک خیمہ ہوتا ہے، اس خیمے میں امام حسین علیہ السلام رات کو، علماء کہتے ہیں تقریباً 200 یا 250 لوگ اس کے آس پاس امام حسین کے ساتھ تھے. ادھر امام حسین اس خیمے کے اندر سب کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا کوفہ میں، یعنی کوفہ اب امن کی جگہ نہیں ہے، تو میرے ساتھ اس لیے نہیں چلنا کہ وہاں گل و گل اور بل و بلبل ہوں گے. ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. پھر امام حسین کہتے ہیں فمن احب منکم الانصراف فلینصرف لیس علیہ منا ذمام. امام حسین کہتے ہیں کہ جو بھی تم میں سے مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چھوڑ کے چلے جائے، میری کوئی اس کے اوپر ذمام نہیں ہے، میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، چلا جائے. میں اپنے آپ سے اور آپ اپنے آپ سے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ایسا امیجن کریں کہ آپ اس خیمے میں بیٹھے ہیں، حسین آپ سے بول رہے ہیں. حسین بول رہے ہیں کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، جس کو جانا ہے چلے جاؤ، میں نے اپنی زمام کو اٹھا لیا ہے. پھر امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں من کان فینا باذلا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا. امام حسین کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کون چلے گا؟ من کان فینا، میرے ساتھ کون چلے گا؟ باذلا مہجتہ، جو بذل کرنے تیار ہے، جو سیکریفائس اور قربانی دینے تیار ہے. کس چیز کی؟ مہجتہ. کیا مہجت ہے؟ مولا کیا دینا ہے؟ امام کہہ رہے میرے ساتھ وہی چل سکتا ہے جو مہجت کی قربانی دے.
جانتے ہیں مہجت؟ ہم زیارت عاشورہ میں بھی ہے آخر میں پڑھتے ہیں مہجت. غور کریے کہ کسی جانور کو اگر آپ ذبح کریں گے تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد اگر اس کا جو ہارٹ ہے، دل ہے، آپ وہ دل کو رکھیں اور 2 یا 3 دن کے بعد، کیونکہ جانور ذبح ہوتا ہے تو سارا خون اس کا بہہ جاتا ہے، لیکن اس کے دل کو اگر آپ الگ کر لیں اور وہ دل کو 2 یا 3 دن کے بعد بھی اگر آپ کاٹیں تو اس کے اندر کچھ قطرے خون کے باقی رہتے ہیں. اس قطرے خون کو کہتے ہیں مہجت. حسین کہہ رہے ہیں میرے ساتھ وہ چلے گا جو اپنی موت کے بعد بھی اس کے دل میں قطرے خون ہے وہ مجھے دینے تیار ہوگا. آسان نہیں ہے کربلا. عزیزان گرامی، کربلا ایک نہیں پہنچا جس نے حسین سے کہا ہو مجھے یہ چاہیے. کربلا وہ پہنچتے ہیں جو حسین سے کہتے ہیں مولا آپ کو کیا چاہیے. تاجروں کی کربلا اور ہے، عاشقوں کی کربلا اور ہے. اپنی جگر کا خون آخری قطرہ. کیسے ایک بوڑھا نماز پڑھ رہا ہے کربلا میں، سعید نماز پڑھ رہے ہیں، زہیر بھی نماز پڑھ رہے ہیں. زہیر جوان تھے، مضبوط تھے، طاقتور تھے. حسین کی نماز ختم ہوئی، اس کے بعد زہیر نے حملہ کیا ہے جا کے، لیکن سعید سے کھڑا نہیں رہا جا رہا تھا. سعید اپنے جگر کا آخری قطرہ خون تک پوری طاقت لگا کے کھڑے تھے کہ حسین کی نماز ختم ہو جائے. جیسے ہی نماز ختم ہوئی سعید گر گئے. امام حسین علیہ السلام نے سے آغوش میں سعید کے سر کو رکھا. کاش ہمیں ایسی موت آئے کہ امام معصوم اپنی آغوش میں ہو اور ہمیں شہادت ہو اور ان کی آغوش میں ہمارا دم نکلے. سعید آنکھیں کھولتے ہیں، امام کو دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. بوڑھے ہیں، خون جسم کا بہہ چکا ہے، کھڑے نہیں رہ سکتے، جسم میں طاقت نہیں ہے. سعید امام کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ یہ نہیں پوچھتے مولا جنت ملے گی، مولا یہ ملے گا، مولا کچھ نہیں. ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں حل رضیت یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کیا آپ مجھ سے راضی ہو؟ کب کہہ رہے ہیں سعید؟ اپنے جگر کا آخری قطرہ خون دینے کے بعد پوچھ رہے ہیں مولا کیا آپ راضی ہو. یہ ہے کربلا. ہر جوان زندگی کے ہر مرحلے میں حسین سے سوال کرے حل رضیت یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ آپ راضی ہو؟ یہ کربلا ہے. سب کچھ دے دیا اس کے بعد بھی پوچھ رہے مولا آپ راضی ہو. یہ ہمیں عزیزان گرامی یہی جذبہ کربلا کا قوموں میں ایجاد ہونا چاہیے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. عزیزان گرامی، بس کربلا بذل کرنے کا نام ہے، قربانی دینے کا نام ہے، سیکریفائس کرنے کا نام ہے. اپنے جگر کے آخری قطرے خون کو اللہ کی راہ میں دینے کا نام ہے کربلا. میرے اندر ہے یہ. اور امام حسین نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے. کیوں انوائٹ کیا ہے؟ اس لیے انوائٹ کیا ہے کہ مجھے خیمے تک پہنچنا ہے.
وَمُوَطِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، پھر امام حسین نے کہا کہ میں، شب کا وقت تھا، خیمے میں حسین ہیں، تمام اصحاب ہیں، اور وہاں پر امام حسین نے کہا کہ میں ابھی سونے جا رہا ہوں یا آرام کرنے جا رہا ہوں، نماز صبح کے بعد میں حرکت کروں گا، جو آنا چاہتا ہے آ جائے. یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ میں نے اپنی بیعت کو اٹھا لیا ہے. فَإِنَّنِي رَاحِلٌ، میں صبح حرکت کروں گا، مُصْبِحًا انشاءاللہ تعالی. امام حسین کہتے ہیں صبح میں حرکت کروں گا، جسے آنا ہے. عزیزان گرامی، علماء کہتے ہیں تقریباً 200 لوگ سونے گئے تھے، 50 لوگ صبح اٹھ کے حسین کے ساتھ چلے. اکثر سوتے رہ گئے، کوئی حسین کے ساتھ نہیں ہے. حسین کے ساتھ اس وقت تک آنے کے لیے تیار تھے کہ امید تھی کہ کچھ ملے گا. امید تھی کہ حکومت بنے گی، امید تھی. لیکن جب پتہ چل گیا کہ حسین ابن علی کی شہادت یقینی ہے، یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. کیوں؟ کیونکہ فلسفہ شہادت پر ایمان نہیں ہے. اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دینے پہ، قربان ہو جانے پہ یقین نہیں ہے. عزیزان گرامی، دیکھیے، ہم اہل بیت کی غلامی خدا ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمارے جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اہل بیت کا صدقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ان کا کرم ہے کہ وہ کریم ہیں، وہ عطا کرتے ہیں. میری کیا بات ہے؟ بات تو تب ہو کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ وہ قبول کر لیں، کربلا والوں کی طرح. کچھ ہم ایسا کریں کہ وہ قبول کر لیں، تب اصل بات ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں، جوانوں غور سے سنیے. دیکھیں، جب حر کے ساتھ وہ پورا لشکر آیا تھا تو پیاسے تھے، سب دشمن تھے. اس میں امام حسین نے خیمے میں، امام حسین نے ایک مشکیزے میں خود پانی بھرا اور اپنے ہاتھ سے دشمن کو پانی پلا رہے تھے. یہ اس دشمن کی فضیلت ہے یا حسین کا کرم ہے؟ یہ تو وہ ہیں کہ جن کے در پر اگر دشمن بھی آ جائے تو اسے خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے. روایت ہے کہ ایک شخص کو امام جب مدینہ میں کہتی آ گئی تھی تو امام کھانا کھلا رہے تھے، نیچے دیکھ رہے تھے تاکہ چہرہ نہ دیکھیں، تاکہ اس کو شرم نہ آئے مجھ سے لیتے ہوئے. اس نے پلٹ کے کہا اگر تم جانتے میں کون ہوں تو نہیں دیتے. کہتا ہے مولا کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو وہی ہے جس نے میرے بابا کو جب سنبھلنا چاہتے تھے تو نے پتھر مارا تھا. یہ کرم ہے میرے مولا کا، عطا ان کا کرم ہے. میں حسینی تب بنوں گا جب میرا ایٹیٹیوڈ آف کربلا یہ ہو کہ I am an حسینی servant and I need to do something in my life that Imam says I have accepted it. That is کربلا. یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے امام کو. عزیزان گرامی، یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو امام کے ساتھ چل رہے تھے، امام کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کیا، راستہ بھی ساتھ میں چلے، حج کو چھوڑا، امام کے ساتھ وہاں تک آئے، اتنا دور چلے، خیمے تک آئے، لیکن وہاں آنے کے بعد بھی آخر تک نہیں چل سکے. میں چل سکوں گا؟ میں نے تیار کیا ہے خود کو حسین کے ساتھ چلنے کے لیے، امام مہدی کے ساتھ چلنے کے لیے. اگر ان مجلسوں سے میں اپنے آپ کو تیار نہ کر سکوں وہاں تک پہنچنے کے لیے تو میں نے کیا حاصل کیا ان مجلسوں؟ عزیزان گرامی، دیکھیں یہ کون کر سکتا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں بذل کرے اپنے خون کا آخری قطرہ.
کون کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں موطنن علی لقاء اللہ، جو اس بات پہ یقین رکھے کہ اس کا وطن حقیقی اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ دیکھیں آپ غور کریں، امام حسین سے پوچھے موت کیا ہے، تو امام حسین نے کہا میرے لیے موت ایسی ہے جیسے ایک چھوٹے بچے کے لیے ماں کا شیر ہو۔ یا دوسری جگہ کہا کہ ایک جوان لڑکی کے لیے جیسی گردن بند ہو، جیسے وہ ہار سے محبت کرتی ہے ویسی میں موت سے محبت کرتا ہوں۔ قاسم سے پوچھا موت کیا ہے، کہا اہلا من الاسل۔ اصحاب امام حسین سے پوچھا موت کیا ہے، کہا 70 بار جلا دیا جاؤں، 70 بار زندہ ہو جاؤں، پھر بھی میں اسی راہ میں قربانی دوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ موت کو کیا سمجھتے تھے جو میں نہیں سمجھتا؟ کیا سمجھتے ہیں موت کو؟ یہ آپ دیکھیں، میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دوں پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ شہید حججی کی موت جو ہے وہ ایک واقعی طور پر جوانوں کو جھنجھوڑ دینے والی موت ہے۔ شہید حججی کون ہے؟ ایک جوان آدمی، ایک جوان، غور کریے۔ شہید حججی اصفہان سے تقریباً 150 کلومیٹر دور رہتے تھے۔ جب وہ اصفہان ایک امام بارگاہ میں خدمت کرنے جاتے تھے تو جو بانی مجلس تھے ان سے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں یہاں خدمت کرنا چاہتا ہوں، میری کچھ خواہشیں آپ پوری کر سکتے ہیں؟ کہا بتائیے۔ کہا ایک، جو اس امام بارگاہ میں سب سے سخت کام ہوگا وہ مجھے دو۔ کہا دوسرا، مجھے ایسا کام دو جس میں لوگوں کے سامنے نہ ہوں، پیچھے رہ کے کام کروں۔ امام بارگاہ میں روز جاتے تھے، جب بھی مجلس ہوتی تھی امام بارگاہ میں 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے پہنچتے تھے، پوری امام بارگاہ کو صاف کرتے تھے، وہاں کا واش روم ٹوائلٹ خود اپنے ہاتھوں سے دھوتے تھے، سب کھانا کھا لیتے تھے تو برتن دھوتے تھے، پھر جاتے تھے گھر۔ ایک دن، جوانوں سنو، غور سے سنو، ایک دن بہت تھک گئے تھے شہید حججی اور سر کو جھکائے ایسے بیٹھے تھے۔ جو بانی مجلس تھا اس نے آ کے کہا کہ حججی آج تم نے حق ادا کر دیا۔ شہید حججی کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ حسین کے لیے کہہ رہے ہو؟ کہ جس دن میں نے اپنی گردن حسین کو دے دی نا، اس دن بھی میں حسین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کربلا۔ ان کی بیوی انٹرویو دیتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو، ان کی شہادت کا جو ویڈیو تھا، جب وہ شہید ہو رہے تھے تو مسکرا رہے تھے۔ ان کی بیوی انٹرویو دیتے دیتے روتی ہے، گر جاتی ہے، جو اینکر رہتی ہے وہ روتے روتے گر جاتی ہے انٹرویو کے دوران۔ ان کی بیوی کہتی ہے آپ جانتے ہو کہ شہید حججی جو ہے، جب آپ نے دیکھا ویڈیو، ان کی بیوی کہہ رہی ہے کہ جب شہید حججی کا ویڈیو ہے شہادت کا، ان کا سر اس طریقے سے پکڑا ہے دشمن نے تو ان کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ کہا جانتے ہو کیوں سوکھے ہوئے تھے؟ کہتے بچپن سے شہید حججی کی تمنا تھی کہ میں حسین کی طرح بھوکا پیاسا شہید ہوں۔ ایسی محبت کی ہم نے کبھی حسین سے؟ کہتی ہے کہ وہ زندگی مسکرا اس لیے رہے تھے کیونکہ انہوں نے زندگی پاکیزہ گزاری تھی۔ کیوں گزاری تھی؟ اس لیے گزاری تھی کیونکہ ان کی ایک تمنا زندگی میں تھی کہ موت کے وقت مجھے حسین کی زیارت نصیب ہو۔ کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ جب وہ شہید ہو رہے تھے، گلا کٹ رہا تھا، مسکرا اس لیے رہے تھے کیونکہ حسین کی زیارت انہیں نصیب ہوئی۔ یہ لوگ ہیں، یہ کربلا کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ سوچیں وہ مائیں
جن کے بچے جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں پلٹ کے آتے ہیں. ایک بچہ شہید ہو گیا ہے, 8 محرم کو خبر ملی کہ بچہ شہید ہوا ہے, گھر میں ماتم ہو گیا. ماں کے ڈانٹتی ہے سب کو, کہتی ہے شرم نہیں آتی تمہیں, آج حضرت عباس کا ماتم کریں یا میرے بیٹے کا ماتم کریں. یہ کربلا ہے. ہمیں اس کربلا کو زندہ کرنا ہے اپنے. کربلا 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 لبیک یا عباس. عزیزان گرامی غور کریے, ایک میں انشاءاللہ وہ حدیث پہ پلٹ کے آؤں گا. ایک قافلہ آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے. آپ کبھی کبھی اہل بیت کی مظلومیت صرف یہ نہیں تھی کہ اہل بیت پہ ظلم ہوا یا ان کو شہید کیا گیا. ایک عالم کی, ایک ہادی کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ وہ عالم اور ہادی موجود ہو اور کوئی اس سے علم نہ لیتا ہو, کوئی اس سے پوچھتا نہ ہو. مولا علی 25 سال مدینہ میں تھے, لوگ پوچھتے نہیں تھے, سوال کرنے نہیں آتے تھے مولا علی سے. امام حسن کی شہادت کے بعد 10 سال امام حسین تھے, لیکن لوگ آتے نہیں تھے, پوچھتے نہیں تھے. آپ دیکھیں کتنی حدیثیں ہمارے پاس اس زمانے کی ہیں, جس زمانے میں 25 سال مولا علی علیہ السلام کا جو ظاہری سقوط تھا, یہ 10 سال امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین تھے. کتنی حدیثیں ہمارے پاس. مظلومیت اہل بیت سمجھے اس حدیث کے اندر. غور کریں کہ لوگ امام حسین سے کیسا ریلیشن رکھتے تھے اور امام حسین کیسا ریلیشن چاہتے تھے لوگوں سے. آپ دیکھیں حدیث ہے, قالو ابا عبداللہ, امام چھٹے امام صادق علیہ السلام سے حدیث, ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یا علی. وہ گروہ آتا ہے, وہ گروہ امام سے کہتا ہے فقال اذن اجیزکم باکثر, نہیں, وہ آ کے پہلے کہتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں, ایک گروپ ہے, ہم آپ کے پاس آئیں لیکن ہمارے کچھ دوست معاویہ کے پاس گئے ہیں, اور جب وہ معاویہ کے پاس گئے تو معاویہ نے ان کو انعام دیا. امام پلٹ کے کہتے ہیں پریشان مت ہو, جتنا معاویہ نے دیا ہے اس سے زیادہ میں دوں گا. غور کریں, ایمان کا کم سے کم رتبہ اتنا ہونا چاہیے کہ انسان کو پتا ہونا چاہیے جتنا یزید دے سکتا ہے اس سے زیادہ حسین دے سکتے ہیں. جس کو یہ یقین ہوتا ہے وہ کبھی یزید کے دربار پہ نہیں جاتا سلام کرنے, چاہے وہ اس زمانے کا یزید ہو چاہے اس زمانے کا یزید, کیونکہ پتا ہے حسین دیتے ہیں. اب غور کریں, لیکن یہ بامعرفت لوگ تھے. ان لوگوں نے جواب میں امام سے کہا کہ فقالوا جعلنا فداکا انما جئنا مرتدین لدینک. امام کو کہا مولا ہم لوگ یہاں کچھ لینے نہیں آئے ہیں, ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم آپ کے دین سے محبت کرتے ہیں. غور کریے, امام نے کیا کیا جانتے ہیں؟ امام نے دونوں ہاتھوں کو ایسے زمین میں گاڑ دیا, دونوں 10 کے 10 انگلیوں کو زمین میں گاڑ دیا, سر کو افسوس میں جھکا لیا. روایت ہے کہ امام اسی حالت میں بہت دیر تک بیٹھے رہے. سوال, کیا اس شخص نے کوئی غلط بات بولی, کوئی بری بات بولی؟ نہیں. اس نے کہا مولا میں آپ کے دین کے لیے آیا ہوں, مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی. لیکن لوگ آتے نہیں تھے حسین کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ مولا میں تیرے دین کے لیے آیا ہوں. ان مجلسوں میں کتنے ہیں جو حسین کو یہ کہنے آئے ہیں مولا میں تیرے دین کے لیے آیا ہوں؟ کتنے لوگ جنت کے لیے آئے ہیں, کتنے لوگ گناہوں کو بخشوانے کے لیے آئے ہیں, یہ سب اچھی بات ہے. لیکن حسین ان مجلسوں میں ڈھونڈ رہے ہیں
کون ہے جو یہ کہنے آیا ہے مولا میں صرف تیرے لیے آیا ہوں، مجھے تو چاہیے۔ پھر حدیث ہے امام علیہ السلام، غور کریے گا، امام علیہ السلام قال فتعت راسہ، امام علیہ السلام نے اپنے سر کو بلند کیا، اور آگے جا کے حدیث میں یہ ہے کہ امام نے، حدیث میں کہتے ہیں امام کہ کوئی بھی اگر ہم سے محبت کرتا ہے، اور محبت میں دو چیزیں ہوں، کیا ہے کہ من احبنا لم یحبنا لقرابت بیننا و بینہ، وہ ہم سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ ہماری اور اس کی کوئی رشتہ داری ہے، اور اس لیے بھی ہم سے محبت نہیں کرتا کیونکہ ہم اسے کچھ دیں گے، یعنی اس کی محبت میں خلوص ہے، ان ریٹرن کی وجہ سے محبت نہیں کر رہا ہے، وہ محبت دین کے لیے کر رہا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں کوئی اگر ہم سے محبت کرتا ہے للہ و رسول، اگر اللہ اور رسول کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے محبت کرتا ہے، مخلص ہے، ان ریٹرن ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، امام کہتے ہیں روز قیامت دو انگلیوں کو بلند کر کے کہتے ہیں روز قیامت جیسے یہ دو انگلیاں ہیں اسی طریقے سے میرے ساتھ وہ قیامت میں کھڑا ہوگا۔ بس جو حسین سے ایسی محبت کرے کہ نہ قرابت داری ہے نہ کچھ ریٹرن میں چاہیے، عزیزان گرامی ہمیں نہیں چاہیے، وہ تو کریم ہے، وہ عطا کرتے رہیں گے۔ امام کہہ رہے ہیں میرے ساتھ روز قیامت میں ایسے کھڑے ہوگا۔ بس غور کریے، میری حسین سے محبت کیسی ہونی چاہیے جہاں پر میری زندگی کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں حسین پر قربان ہو جاؤں۔ یہ آخری منزل ہے زندگی کی۔ ارباب اعضاء غور کریے، میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اور میرا گول بہت ہائی ہو سکتا ہے، ہم نیچے نہ آئیں۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ آپ جب کربلا جاتے ہیں، یہ ایک جوان مجھ سے کہتا ہے مولانا میں کربلا چاہتا ہوں میرے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ایک جگہ پہنچا جہاں پر لکھا تھا ویلکم ٹو کربلا، میں وہ بورڈ کے پاس کھڑا رہا، میں نے اس سے کہا کربلا آ گئی، آپ کو کربلا پہنچنا تھا، چلیں واپس چلتے ہیں۔ کہا نہیں مجھے یہ کربلا نہیں پہنچنا ہے، یہ تو کربلا شروع ہوتی ہے، مجھے حرم تک جانا ہے۔ میں آگے گیا، میں نے ایک جگہ تھی جہاں سے میں حرم کے دونوں گنبد دکھ رہے تھے، میں نے کہا دیکھیں وہ سامنے حرم ہے، کربلا آ گئے، گنبد بھی سامنے ہے، زیارت بھی ہو گئی، چلیں چلتے ہیں۔ کہا نہیں مجھے حرم تک جانا ہے۔ میں نے کہا چلے حرم تک لے چلتا ہوں، تو حرم تک لے گیا، دروازے تک گیا، میں بولا دیکھیں یہ حرم ہے، سامنے ہے، بین الحرمین ہے، اب چلتے ہیں۔ کہتا نہیں مجھے اندر جانا ہے۔ صحن لے گیا، میں نے کہا صحن ہے، اب تو راضی ہو حرم میں آگے؟ کہا نہیں مجھے زری تک جانا ہے۔ علماء کہتے ہیں جنت بھی ایسی ہے، جنت کے درجات ہیں، کچھ باؤنڈریز پہ کھڑے ہوں گے، کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوں گے، کچھ اہل بیت کو 2 کلومیٹر دور سے دیکھ رہے ہوں گے، کچھ اہل بیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کیسی زندگی؟ ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عزیزان گرامی یہ کربلا ہے۔ میں اگر حسین ابن علی کا کرم ہے اور وہ اپنے کرم سے مجھے عطا کر سکتے ہیں تو میں اپنے لیے چھوٹا گول کیوں سیٹ کروں؟ اب سمجھ میں آیا کہ یہ ہزاروں جوانوں کی تعداد آپ دیکھیں، شہادت طلبی، شہادت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں شہادت ڈھونڈتے ہیں؟ کیونکہ روز قیامت ان کو حسین کے ساتھ محشور ہونا ہے۔
میں ہرمز گیا تھا تو وہاں پر ایک امام جمعہ تھے، ان کی آفس پہ گیا تھا، اور اسی ٹائم پہ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ مار دیں گے. وہی اسی ٹائم پہ میں وہاں تھا، ہرمز میں تھا. وہاں کے امام جمعہ جو ہے پرائم ٹارگیٹ. میں ان کے آفس پہ بیٹھا تھا، میں نے کہا کہ یہ پرائم ٹارگیٹ ہے، یہاں پر امام جمعہ ہے، جنگ ہوگی تو سب سے پہلے ان لوگ ان کو ہی ماریں گے، آفیشیل پوزیشن ہے. کہا کہ ایسے غذا کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے مجھے جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ شہادت رزق ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا. یہ کربلا اور کربلا ہے عزیزان گرامی، یہ کربلا اور ہے. خوب کی زندگی ہے کیا عزیزان گرامی؟ مولا علی کہتے ہیں، غور کریے، مولا علی کہتے ہیں دنیا میں 2 دن ہیں. 4 دن سب کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں 2 دن ہیں. ایک دن جس دن تمہیں موت آنی ہے، اور دوسرا دن وہ ہے جس دن تمہیں موت نہیں آنی ہے. جس دن موت آنی ہے اس دن پوری دنیا مل کے روکنا چاہے تو تمہاری موت رک سکتی، اور جس دن موت نہیں آنی ہے پوری دنیا مل کے بھی مارنا چاہے تو تمہیں مار سکتی. کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ موت کیا ہے. اہل بیت ہم کو اس لیول پہ نہیں پہنچانا چاہتے کہ ہم موت سے نہیں ڈریں، یہ تو بہت چھوٹا لیول ہے. اہل بیت اس لیول پہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ تم موت سے محبت کرو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی. عزیزان گرامی، ایک عارف کا واقعہ ہے، آیت اللہ نجفی کوچانی. دیکھیں یہ لوگ کربلا، امام حسین، محبت، کیسے ان لوگ کون سی وادی میں جیتے ہیں. ہمیں اس وادی میں پہنچنا ہے جو حسین کی وادی ہے، کربلا کی وادی. یہ نجف میں رہتے تھے، نجف سے کربلا پیدل جاتے تھے. اس زمانے میں جب کوئی موکب نہیں ہوتا تھا، گرمی کی شدت تھی. گرمی کی شدت میں چلتے 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 ان کو پیاس لگی. جب ان کو پیاس لگی تو انہوں نے سوچا تھوڑا آگے جا کے پی لوں گا، کہیں مل جائے گا پانی. چلتے رہے، تھوڑا اور آگے گئے، تھوڑا اور آگے گئے، تھوڑا اور آگے گئے. پیاس کی شدت بڑھتی رہی، بدن سے پسینہ نکلتا رہا، پیاس کی شدت بڑھتی رہی. پیر میں ٹھوکر لگی، خون نکل گیا، درد بڑھ گیا، پیاس بھی بڑھ گئی. اچانک ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا کہ میری یہ پیاس سے حالت ہے جبکہ میں نے کچھ گھنٹہ پیاسا تھا، حسین ابن علی کی کربلا میں پیاس کیسی ہوگی. سوچتے سوچتے یہ شہود کی منزل میں چلے گئے. انہوں نے اپنے آپ کو کربلا میں دیکھا، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے؟ حملہ ہو رہا ہے حسین پہ. یہ اس حملے کو روکنا چاہ رہے ہیں، روک نہیں پا رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے حسین کی شہادت دیکھ رہے ہیں. چلتے چلتے کربلا پہنچ گئے. جب امام حسین کے روضے میں پہنچے تو امام حسین کے روضے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے روضے میں جیسے ہی زری کو دیکھا تو زری میں انہوں نے ایک آواز سنی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میرا ناصر و یاور و مددگار ہوگا. ارباب اعضاء، یہ محرم میں آپ کے اور میرے کانوں میں کبھی یہ آواز گونجی کہ حسین ان مجلسوں میں اپنے ناصر و یاور و مددگار ڈھونڈ رہے ہیں؟
حل من ناصر ینصرنا. پھر کہا کہ میں حضرت عباس کے روضے میں گیا تو مجھے ابھی بھی ان کی زری سے آواز سنائی دی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. عزیزان گرامی، آج بھی حسین کی صدا باقی ہے، لبیک یا حسین، آج بھی صدا باقی ہے. یہ آپ جو بیٹھے ہیں سب گل ہیں، پھول ہیں، ان پھولوں سے حسین ایک گلدستہ بنائیں گے. ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ ہم اس محرم میں وہ گل بن جائیں جو امام حسین کے گلدستے میں آ جائیں. ارباب اعظم، شاید ہمیں لگ رہا ہوگا کہ میں گنہگار ہوں، مولانا یہ سب کیا بات کر رہے ہیں. اسی لیے مولا نے حور کو بلا لیا تھا تاکہ تمہیں احساس نہ ہو کہ تم گنہگار ہونے کے بعد نہیں آ سکتے. عزیزان گرامی، پس کربلا وہ در ہے جو کھلا ہوا ہے اور اس میں چاہنے والوں کے لیے راستہ آج کھلا ہے. میں مجلسوں میں اس ایٹیٹیوڈ سے نہ ہوں کہ مجھے صرف جنت مل جائے، صرف گناہ معاف کر دیے جائیں. یہ ہے، یہ ملے گا، میں نے مجلسوں میں پڑھا ہے، لیکن اس سے ہائر گول ہے موطنن علی لقاء اللہ نفسہ، جو اپنی نفس کو ایسے تیار کرے کہ اللہ سے لقاء کے لیے، ملاقات کے لیے خود کو تیار کر رہا ہو. موطنن علی لقاء اللہ نفسہ. یا علی. عزیزان گرامی، لقاء اللہ یعنی اپنے آپ کو فنا کر دینا اللہ کے اوپر. دیکھیں موت کیا ہے، مولا علی نہج البلاغہ میں بتاتے ہیں، غور کریے گا. مولا علی کہتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو فرشتے کچھ سوال کرتے ہیں، لوگ کچھ سوال کرتے ہیں. کہا کہ موت جو ہے یہ دو جملوں کے اندر، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یا علی. مولا کہتے ہیں ان المرء اذا حلق قال الناس ما ترک. جب کوئی مر جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے گیا ہے. وقالت الملائکہ ما قدم، اور ملائکہ پوچھتے ہیں کیا لے کے آیا ہے. یہ موت ہے. رشتہ دار پوچھیں گے کیا چھوڑ کے گیا ہے، فرشتے پوچھیں گے کیا لے کے آیا ہے. عزیزان گرامی، چار چیزیں حسین تک پہنچنے کے لیے اس حدیث کے اندر ہیں. پہلا، اپنے آپ کو بذل کرے. بذل یعنی اپنے آپ کو والنٹیئر بنائے دین خدا کے لیے. یعنی اگر اس زمانے میں وقت کے امام کو کچھ چاہیے تو ان کو یہ نہیں سوچنے کی ضرورت ہونا چاہیے کہ دار السلام میں کون کرے گا. آئی ایم دا فرسٹ دیٹ امام شوڈ لک اپ ٹو. دیٹ از بذل، دیٹ از دا ایٹیٹیوڈ آف بذل میرے اندر ہونا چاہیے. کیا چیز بذل کرنا ہے؟ مہجت، یعنی ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو از فار حسین ابن علی. آپ دیکھیں کتنا بیوٹیفل ہے کربلا. کہ میں ایک مثال دوں، مثلا میناب میں ایک بم پھٹا، 168 بچیاں جو ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، میں وہاں گیا تھا، کہ وہ جو بلڈنگ کی سلیہ ہے وہ سلیہ تک پگھل گئی ہے. ان چھوٹے بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ تصور کریں.
اب تصور یہ کریں کہ اس کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اب کربلا ہے. کربلا میں زینب کبریٰ نے یہ سب دیکھا، اپنے بھائی کے لاشیں دیکھے، ٹکڑے دیکھے، سب دیکھا. علی اصغر کی شہادت دیکھی، لیکن جب دشمن نے پوچھا بتاؤ کربلا کیسا تھا تو کہا ما رأیت الا جمیلا، کہ کربلا میں خدا کے حسن و جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یعنی کیا منزل پہ ہیں زینب کبریٰ. لبیک یا زینب، لبیک یا زینب. عزیزان لبیک یا زینب. عزیزان گرامی، کربلا وہ آپ کو اور میرے کو پیرامیٹر دے دیتا ہے کہ جب موت کی بات ہو تو ہر چیز قربان ہونے کے بعد بھی کہنا ہے ما رأیت الا جمیلا. میرا تھا ہی کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کا سب تھا، اسی نے سب لے لیا. کربلا یہ ہے. یہ پہلی چیز، بذل کرنے کی خواہش، والنٹیئر بننے کی خواہش، حسین کا غلام بننے کی خواہش، خدام بننے کی خواہش، یہ پہلی چیز ہے. دوسرا، کس چیز میں اپنے پاس جو کچھ ہو اس کے پیک تک پہنچانے کے لیے. موطنن علی لقاء اللہ. تیسرا یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ یہ دنیا ٹیمپرری دنیا ہے، یہ ہمارا وطن نہیں ہے، وطن حقیقی وہاں ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور کاش وہاں رہیں جہاں حسین ہو. عزیزان گرامی، ایک روایت ہے میرے ذہن میں اس وقت آئی ہے، غور کریے، انشاءاللہ خدا کرے کہ ہم وہاں موجود ہوں. روایت ہے کہ قیامت کا منظر ہے اور امام حسین علیہ السلام وہاں پر کچھ بات کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، اور ان کے چاہنے والے ان کی بات میں اتنے مگن ہیں کہ سب کے سب نے سر جھکا کے رکھا ہے، کسی نے سر اٹھایا نہیں. اعلان ہوتا ہے کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ، اور روایت ہے کہ کسی حسین کے چاہنے والے نے سر نہیں اٹھایا، اتنا حسین کی بات میں مدہوش تھے. کاش ہم اس محفل میں ہوں جہاں حسین ساتھ ہو. ارباب ازا، بس یہ میرے اندر وہ کوالٹی کہ میں اپنا خون دے سکتا ہوں حسین ابن علی کے لیے، یہ کربلا ہے. حسین نے اس لیے بلایا ہے، زینب نے اس لیے بلایا ہے، ہائیسٹ گول، ہائیسٹ لیول عطا کرنے کے لیے بلایا ہے. عزیزان گرامی، کربلا میں ایک شخص تھا جو اسی مقام تک پہنچنا چاہتا تھا، جس کا نام حر تھا. جوانوں جو بیٹھے ہیں، اگر کوئی سوچ رہا ہوگا مولانا میں تو بہت گناہگار ہوں، مولانا میں نے تو یہ گناہ کیا ہے، میں تو وہ گناہ کیا ہے، میں نے وہ گناہ کیا ہے. حسین حر کو معاف کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی معاف کر سکتے. آپ یہاں آئے ہو کیونکہ حسین نے آپ کو بلایا ہے. حسین آج کی رات آپ کو عطا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو حر بنانا چاہتے ہیں. آج رو رو کے حسین سے بات کرنی ہے، حسین سے معافی طلب کرنی ہے. ارباب ازا، حسین ابن علی کا قافلہ ایک جگہ پہنچتا ہے، جہاں پہنچتا ہے حسین کا قافلہ، پانی حسین کے پاس ہوتا ہے، حر آتا ہے اپنے لشکر کے ساتھ پیاسا. حسین پانی پلاتے ہیں، حتیٰ گھوڑے کو پانی پلاتے ہیں، ہر شخص کو پانی پلاتے ہیں. جب سب سیراب ہو جاتے ہیں، حسین جانا چاہتے، حر کہتا ہے جانے نہیں دوں گا، فرس میں ہاتھ ڈال دیتا ہے. حسین پلٹ کے کہتے ہیں تیری ماں تجھ پہ روئے،
اور حسین ہدایت کے لیے یاد دلانا چاہتے تھے. حر پلٹ کے کہتا ہے کہ عرب دنیا میں کسی نے کہا ہوتا تو میں اس کی ماں کا نام ضرور لیتا، لیکن میں کیسے آپ کی ماں کا نام لوں؟ آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، حر تو فاطمہ کا اتنا خیال رکھتا ہے، تو فاطمہ سے اتنی عظمت کا قائل ہے، یہی فاطمہ تیری ہدایت کا سبب بنیں گی. حر لیکن ایک بات سن لیں کہ یہی فاطمہ جس سے اتنی عظمت کا عقیدت پیش کر رہے ہو، حر مدینہ میں یہی فاطمہ ہے، اور اسی فاطمہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. ارباب عزت ایک لمحے کے لیے دیکھیں مجھے کہ جب فاطمہ زہرا جوانی کے عالم میں، 19 سال کے عالم میں فاطمہ زہرا کی یہ حالت تھی کہ علماء کہتے ہیں کہ جب فاطمہ چلنا چاہتی تھی تو اس طریقے سے کمر پکڑ پکڑ کے دیواروں کا سہارا لے لے کے چلا کرتی تھی. یہ جوانی میں ضعیفہ ہے فاطمہ. خار باب ازا حر نے نام نہیں لیا، لیکن وہ منزل آئی کہ شب عاشور آیا. جب شب عاشور آیا حر پریشان تھا. حر کے بیٹے نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہاں سب سے بہادر کون ہے تو میں آپ کا نام لوں گا، کیوں اتنا بے چین ہو؟ تو حر کہہ رہا ہے، میں آج خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں. جوانوں، جو اپنے آپ کو آج کی رات جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھ رہا ہو، آج حر بنے، فیصلہ کرے حسین کی طرف آنے کا. حر آتے ہیں حسین کی طرف، اس حالت میں آتے ہیں کہ جوتے کو اپنے گردن سے باندھتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ میں ذلیل و خوار ہوں. ارے حر اپنے آپ کو ذلیل بتا رہا ہے. حسین اپنے بھائی عباس سے کہتے ہیں، جاؤ حر کا استقبال کرو، میرا مہمان آ رہا ہے. شاید جو جوان آج توبہ کرنا چاہے، حسین عباس سے کہیں گے، ارے میرا جوان، میرا مہمان آ رہا ہے. ہاں ارباب ازا، ہاں حر پہنچنے کے بعد خیموں کی طرف گئے. اب وہاں پر اہل حرم تھے، ہاتھوں کو جوڑ کے سلام کیا، کہا میں وہی ہوں جس نے آپ پہ پانی بند کر دیا. یہ بچے جو التش التش کہہ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں. کیا معافی ملے گی؟ کیا توبہ قبول ہوگی؟ حسین نے توبہ قبول کر لی. ارباب عزا وہ منزل آئی کہ صرف توبہ تک نہ رکے. حر سب سے پہلے قربانی کا ارادہ کیا. صبح عاشور میں سب سے پہلے حر کا بیٹا گیا. کیا خوب لڑا حر کا بیٹا، لیکن ایک دفعہ جب زمین پہ گرا، بابا کو صدا دی. حر دوڑے دوڑے پہنچے، لیکن کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے پہنچے ہیں، حر کے بیٹے کو دلاسا دے رہے ہیں. حر کے بیٹے کو دلاسا دے رہے ہیں. حر چاہتے تھے جواں کا لاشا اٹھائے. حسین نے کہا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ جواں کا لاشا اٹھائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، مولا کچھ ہی دیر کے بعد علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے، حسین صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، ہے کوئی ناصر ہو، یاور ہو، مددگار. حسین جواں کا لاشا کیسے اٹھائے؟
لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد حسین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں حسین کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے کہ تمام مراجع کرام خصوصاً آیت اللہ سیستانی رہبر معظم حضرت آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ہمارے جوانوں کو دیندار اور متدین بنا دے، ہماری بہنوں کی چادر کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور تمام دشمن امام کو نیست و نابود کر دے۔ ماتم حسین۔